سخت حالات آتے ہیں تب پھر اس کے پیچھے اللہ کی مدد آتی ہے. فوراً اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے، آنے والی ہے. لیکن ذرا صبر کرنا پڑتا ہے، ذرا برداشت کرنا پڑتا ہے، اللہ کے امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرنا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چٹکیوں میں اللہ کے فیصلے بدل جائے، ایسا ہوتا نہیں. آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے، خود اللہ کے رسول کے حالات پڑھیے. مکے میں کیا کیا آزمائشیں آئی ان پر، کیسے کیسے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر دنیا تنگ کر دی گئی، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. 3 سال شعب ابو طالب میں قید کیا گیا، دانے دانے کے لیے ترستے تھے، کھانے پانی کے لیے ترستے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. بچے بلبلا کر روتے تھے جن کی آوازیں مکے کی گلیوں تک پہنچ جاتی تھی، لیکن ظالموں کو رحم نہیں آتا تھا. ایسے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آ چکے ہیں. تو یہ حالات آتے ہیں، ان حالات کے پیچھے اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے. رات بہت تاریک جب ہوتی ہے اس کے پیچھے صبح ہونے کی دلیل ہے. رات کے بعد صبح کا آنا یقینی. ایسے ہی حالات جتنے سخت ہوں گے اتنا روشن مستقبل ہوگا. اور یاد رکھیے ظالم کو تو شکست کھانا ہی ہے. ظالم اللہ کی طاقت کے آگے کبھی ٹک نہیں سکتا. کچھ مدت کے لیے اللہ مہلت دیتے ہیں. ان اللہ لیملی الظالم، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں. فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، جب اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاتے. اور ظالموں کے لیے سب سے خطرناک ہتھیار کیا ہے؟ مظلوموں کی بد دعا ہے. ایسے نہتے مظلوموں پر ظلم کیا جائے، بمباری کی جائے، بچے، عورتیں، بوڑھے گھروں سمیت ان کو ملبے میں تبدیل کر دیا جائے تو ان کی آہیں جو نکلے گی، ان کے منہ سے جو بد دعائیں نکلے گی، ان کے گھر والوں کی زبان سے جو بد دعائیں نکلے گی، کیا اللہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اتنا ظالم ہے اللہ؟ نہیں ہے. وہ بد دعائیں اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت امت کے جو حالات ہیں، خاص طور پر فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح سے انسانیت کو شرمسار کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق، انسانی احترام، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور بے حیائی اور بے شرمی سے اپنی صحت کا اور اپنے صحیح ہونے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا زخم ہے جس سے پوری امت کا دل رنجور ہے، ساری امت پریشان ہے. مسلمانوں کی اکثریت اس درد کو محسوس کر رہی ہے، ان کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. اور یہ ہونا بھی چاہیے. اپنے مسلمان بھائیوں کے درد کو، ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانیوں کو محسوس کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. اور مسلمانوں سے محبت اس کی دلیل بھی ہے. اگر اس میں کمی آتی ہے، ان حالات کے باوجود ہمارے دل کو چوٹ نہیں پہنچتی ہے، دل میں درد نہیں پیدا ہوتا ہے، بے حسی میں کمی نہیں آتی ہے، تو یہ ایمان کے مردہ ہونے کی دلیل ہے، ایمان کے سرد ہونے کی دلیل ہے، دل کے مردہ ہونے کی دلیل ہے. لیکن ان حالات سے کچھ لوگوں کے اندر مایوسی بھی پیدا ہو رہی ہے، بے چینی، مایوسی تک ان کو پہنچا رہی ہے. شیطان ان کے دلوں کے اندر غلط وسوسے ڈال کر ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے اور دشمنوں کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے. دشمنوں کے رنگ میں رنگنے کی ان کو دعوت دے رہا ہے. دشمنوں کی جو خباثت ہے، ان کی غلط فکریں ہیں، اس کو قبول کرنے کی بھی دعوت دے رہا ہے. یہ جو مایوسی کی کیفیت شیطان دل میں پیدا کر رہا ہے،
یہ اس تباہی سے بھی بڑھ کر ہے جو دشمن کے ہاتھوں پہنچ رہی ہے۔ دشمن کی تباہی تو ظاہری ہے، لیکن یہ جو مایوسی ہے یہ اندرونی تباہی ہے۔ اس سے دل بالکل پسیج جاتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، اور آدمی جنگ سے پہلے ہی شکست کھا جاتا ہے۔ اس کے اندر سے ہمت، حوصلہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، مقابلے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان مقابلہ کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ اپنے سکون کے لیے، اپنی اولاد کی سکون اور راحت کے لیے دشمنوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی کو بہتر سمجھتا ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ امت باقی نہیں رہتی ہے، وہ امت برباد ہو جاتی ہے، فکری طور پر بھی اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں جسم کے ساتھ رہنا یہ ہماری زندگی نہیں ہے کہ ہماری جسم کو راحت ملے، ہم کھا پی کر خوش رہیں، ہماری اولاد آرام اور راحت سے رہیں، ہماری کمپنیاں اور بزنس ہمارا چلتا رہے اور ہم خوش رہیں اور ہمیں زندگی دنیا میں گزارنے کا موقع ملے۔ ایک مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی سوچ ہے۔ کھا پی کے تو جانور خوش رہتا ہے، نسل تو ان کی بھی چلتی ہے۔ ایک مسلمان کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ، وہ اپنے عقیدے کے ساتھ، وہ اپنی شریعت کے ساتھ، وہ اپنے صحیح جذبے کے ساتھ، وہ اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کے ساتھ اس دنیا میں باقی رہے۔ یہ اس کی زندگی ہے۔ اس کے بغیر زندہ رہنے سے تو مرنا بہتر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو شریعت پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسلامی تاریخ جو اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے اس پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے یہ خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں اور شیطان اس کو بڑھوتری دیتا ہے۔ ورنہ جو اسلام کی تاریخ سے واقف ہے، شریعت کے مزاج سے واقف ہے، قرآن کی تعلیم سے واقف ہے، اس کو اس پر مایوسی نہیں ہوتی ہے۔ تکلیف ضرور ہوتی ہے، مایوسی نہیں ہوتی ہے۔ ایک مومن کا عقیدہ ہے، قرآن کا پیغام ہے کہ جیت مومن کی ہوتی ہے۔ جیتنا، غلبہ حاصل کرنا، یہ مومن کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور ہمارے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور مومنوں کی بھی مدد کریں گے، اس دنیا میں بھی اور حساب کے دن بھی، قیامت کے دن بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت وہی کامیاب ہو کر رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ ہمارے دل کے اندر پیوست رہنا چاہیے۔ اس میں رتی برابر بھی اگر شک ہو گیا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ غلبہ کچھ شرائط کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سب سے اوپر رہو گے جب تم مومن رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو، ہم شریعت پر جمے رہیں، شریعت سے رتی برابر ہٹنا بھی ہمارے لیے گوارا نہ ہو، مرنا گوارا ہو، شریعت سے پیچھے ہٹنا، دین سے پیچھے ہٹنا یہ ہمارے لیے گوارا نہ ہو۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہا اللہ ضرور مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے دین کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ دین کی مدد، دین پر عمل کرنا،
شریعت پر عمل کرنا، شریعت کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنا، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا، یہ جذبہ، یہ عقیدہ اور یہ فکر جب امت پر سوار رہتی ہے تو وہ امت اللہ کے فضل سے غالب ہو کر رہتی ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی بعض سنتیں ہیں، اس کے بعض قوانین ہیں، اس سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ شریعت ہر موڑ پر ہماری رہبری کرتی ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، الگ الگ طریقوں سے امتحان لیتا ہے، کبھی دشمنوں کو غالب کر کے، ظالموں کو ان پر غالب کر کے، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو بھی آزمایا ہے، اللہ نے نیک بندوں کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی سب سے بڑی جو مصیبت آتی ہے بڑے بندوں پر آتی ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ جتنا اللہ کی طرف سے سخت امتحان لیا جائے گا، جتنی سخت تکلیف امت پر آئے گی، اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام بھی اللہ کی طرف سے امت کو ملے گا۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، فرمایا کہ جو اللہ کی آزمائش آنے پر، اللہ کی طرف سے مصیبت آنے پر، حالات آنے پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حالات ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے، یہ حالات اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کن کو اللہ کے وعدے پر کامل یقین ہے، کن کو اللہ پر کامل بھروسہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلی قوموں کا بھی ہم نے امتحان لیا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ سب کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، سب کہتے ہیں ہمیں شریعت پر بھروسہ ہے، سب کہتے ہیں ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائش آتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے، کون اپنے ایمان میں کھوٹا ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ یہ ایسے امتحان میں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تب یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ایسی مصیبتیں آئی ہیں، خود قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، حتی یئس الرسل والذین آمنوا معه متی نصر اللہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم جنت میں ایسے ہی داخل ہونا چاہتے ہو؟ تم پر ایسی مصیبتیں، ایسے حالات نہیں آئے ہیں جو پچھلی قوموں پر آ چکے ہیں؟ ایسی آزمائشیں آئی کہ مستہم البأساء، جنگ ان پر مسلط کر دی گئی، والضراء، تکلیفوں اور مصیبتوں میں ان کو گھیر دیا گیا، وزلزلوا، ہر طرح سے اللہ نے انہیں جھجوڑا، ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں میں ایسے مبتلا کیا کہ رسول اور ایمان والے بھی کہنے لگے، رسول جن کا ایمان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، جن کا یقین سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، جن کا بھروسہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی آزمائش پر پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، یا اللہ حالات اتنے دگرگوں ہو چکے ہیں، مصیبتیں اتنی سخت آ چکی ہیں، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ جب ایسے سخت حالات آتے ہیں تب پھر
پھر اس کے پیچھے اللہ کی مدد آتی ہے. فوراً اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے، آنے والی ہے، لیکن ذرا صبر کرنا پڑتا ہے، ذرا برداشت کرنا پڑتا ہے، اللہ کے امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرنا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چٹکیوں میں اللہ کے فیصلے بدل جائیں، ایسا ہوتا نہیں. آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے، خود اللہ کے رسول کے حالات پڑھیے، مکے میں کیا کیا آزمائشیں آئی ان پر، کیسے کیسے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر دنیا تنگ کر دی گئی، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. 3 سال شعب ابو طالب میں قید کیا گیا، دانے دانے کے لیے ترستے تھے، کھانے پانی کے لیے ترستے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بچے بلبلا کر روتے تھے جن کی آوازیں مکے کی گلیوں تک پہنچ جاتی تھی، لیکن ظالموں کو رحم نہیں آتا تھا. ایسے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آ چکے ہیں. ان سارے حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزر چکے ہیں. پھر مدینے آنے کے بعد کیا کیا حالات آئے، کیسی کیسی جنگیں ان پر مسلط کر دی گئی، دشمنوں نے کس کس طرح سے ان کو گھیرنے کی کوشش کی، ہر طرح کی آزمائش ہوئی. صحابہ کو اللہ کے رسول کی وجہ سے تقویت ملتی تھی، اللہ کے وعدے پر ان کا بھروسہ بڑھتا تھا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان حالات سے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا تھا. اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ جو کیفیت ہے، یہ جو جذبات ہے، ان جذبات کے اندر بڑھوتری ہوتی تھی. یہ جذبہ بڑھتا چلا جاتا تھا، جتنی آزمائش ہوتی ہے اتنا ان کا ایمان اور ان کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ پکی ایمان والوں کی نشانی ہے. تو یہ حالات آتے ہیں، ان حالات کے پیچھے اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے. رات بہت تاریک جب ہوتی ہے اس کے پیچھے صبح ہونے کی دلیل ہے. رات کے بعد صبح کا آنا یقینی. ایسے ہی حالات جتنے سخت ہوں گے اتنا روشن مستقبل ہوگا، اتنا روشن ہماری اگلی زندگی ہوگی. یہ اس بات کی دلیل ہے. اور یاد رکھیے ظالم کو تو شکست کھانا ہی ہے. ظالم اللہ کی طاقت کے آگے کبھی ٹک نہیں سکتا. کچھ مدت کے لیے اللہ مہلت دیتے ہیں، کبھی مومنوں کے امتحان کے لیے، کبھی خود ان کی آزمائش کے لیے، کبھی اور کسی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں. ان اللہ لیملی الظالم، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں. فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، جب اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاتے. اور ظالموں کے لیے سب سے خطرناک ہتھیار کیا ہے؟ مظلوموں کی بددعا ہے. ایسے نہتے مظلوموں پر ظلم کیا جائے، بمباری کی جائے، بچے، عورتیں، بوڑھے گھروں سمیت ان کو ملبے میں تبدیل کر دیا جائے، تو ان کی آہیں جو نکلے گی، ان کے منہ سے جو بددعائیں نکلے گی، ان کے گھر والوں کی زبان سے جو بددعائیں نکلے گی، کیا اللہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اتنا ظالم ہے اللہ؟ نہیں ہے. وہ بددعائیں اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے لوگ ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. ایک کہا الصائم حتی حین یفطر، روزے دار جب افطاری کرتا ہے افطاری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا کہا الامام العادل، وہ بادشاہ جو عادل ہوتا ہے، انصاف پرور ہوتا ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تیسرا کہا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا یہ کبھی رد نہیں کی جاتی. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ اور پردہ نہیں رہتا ہے. تو یہ جو بددعائیں مسلمانوں کی ہے یہ اپنا اثر دکھا کر رہے گی نہیں، اپنا اثر دکھا کر رہے گی، لیکن وقت ہے. ہمیں ایک تو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے قانون پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں آزماتے ہیں، اور اللہ کی مدد ایمان کے ساتھ
استقامت کے ساتھ جڑی رہتی ہے، جو اللہ کے لیے قربانیاں دے گا، دشمنوں کے آگے جھکے گا نہیں اور شریعت کو مقدم رکھے گا، اس کے لیے مرنے جینے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو اللہ کی مدد اس کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوتی ہے۔ آج ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے کچھ نہتے بندوں نے دشمن کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا، اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی آزمائشوں کو گوارا کیا، ہر طرح کی قربانیاں دی، لیکن دشمن کی تہذیب کے آگے، دشمن کی فکر کے آگے، دشمن کی طاقت کے آگے کبھی جھکنا انہوں نے گوارا نہیں کیا اور اللہ کے لیے جانیں قربان کر دی، تو آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں یہی پیغام ہے کہ ان حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنے حالات کی ہم اصلاح کریں اور اپنے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں۔ زندہ رہنا ہے ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ اس سے بہتر مرنا ہے۔ یہ اگر عزم کر کے ہم دنیا میں جئیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی۔ بس یہی پیغام ہے آج کے حالات کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اپنے وعدے پر یقین نصیب فرمائے، اپنی شریعت پر استقامت کے ساتھ باقی رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔